الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب قال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ عالم اسلام کی ایک مشہور شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی. اس جمعہ میں بھی ان کے کچھ واقعات بتانے کا ارادہ ہے اور مقصد یہی ہے کہ اولیاء اللہ کے واقعات ان کی زندگیوں کو سن کر ہم بھی اپنی زندگی اسی طرح بنانے کی کوشش کریں، ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. جیسے اللہ کے ولی اللہ کے دوست بن گئے، ہم بھی ان کے راستے پر چل کر اللہ کے دوست بننے کی کوشش کریں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا جو خاندان تھا، ان کے جو ابا تھے، ان کا سلسلہ چلتے ہوئے دادا پردادا اس طرح چلتے ہوئے تقریباً 11-12 پشتوں کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جنت کے سردار حضرت حسن سے جا کر ملتا تھا، اور ان کی والدہ، ان کا سلسلہ چلتے ہوئے ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، ان کا سلسلہ بھی چلتے ہوئے اللہ کے رسول کے دوسرے نواسے جنتیوں کے سردار حضرت حسین سے جا کر ملتا تھا. باپ حسنی، ماں حسینی، دونوں کے ملاپ سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بچہ شیخ عبد القادر جیلانی. سوچ کر دیکھو کیسا بابرکت خاندان ہوگا. حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یہ خود ایک بہت بڑی کرامت ہے. وجہ یہ ہے ان کے جو امی ابا تھے، شادی ہونے کے بعد تقریباً جب ان کے ماں کی عمر 60 سال ہو گئی، 60 سال کی عمر میں حضرت شیخ پیدا ہوئے. ان کے ماں کی عمر تھی 60 سال. شادی ہونے کے بعد تقریباً
40-45 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے، لیکن ان کی ماں اللہ کی ولیہ، شادی ہونے کے بعد بچے نہیں ہوئے تو کسی مزار کے پاس جا کر سر نہیں جھکایا، کوئی تعویذ بلیدہ گنڈے کے پیچھے نہیں پڑی، کوئی دوا و حکیم کے چکر نہیں لگائے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جسے جب دینا چاہتا ہے اس وقت دیتا ہے۔ 60 سال کی عمر، جبکہ اس عمر کے اندر عورتوں کو اولاد نہیں ہوتی، پیریڈز ختم ہو جاتے ہیں، ایسی عمر کے اندر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ اب سوچ کر دیکھو، ماں کی عمر 60 سال ہے تو باپ کی عمر اور بھی زیادہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جب 5 سال کے ہوئے تو باپ کا انتقال ہو گیا۔ اب پرورش کون کی؟ 18 سال تک ماں نے پرورش کی، محنت سے کپڑے بنتی، اس سے جو کمائی آتی اس کے ذریعے اپنے بچے عبد القادر اور خود کا پیٹ بھرتی، اور نانا نے اپنے نواسے کی بہترین تعلیم اور تربیت کی۔ 18 سال کے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو ماں سے کہا کہ امی جان آپ مجھے اجازت دے، میں بغداد جا کر اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر ماں نے اجازت دی، جاؤ بیٹا، لیکن یاد رکھ لو تم گھر سے نکل رہے ہو تو میری اور تمہاری زیارت آخری زیارت ہے، پھر تمہاری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے میدان میں ہوگی۔ جب تم واپس آؤ گے تو تم مجھے دنیا میں نہیں پاؤ گے۔ اب اس بچے پر بھی کیا گزرا ہوگا، ماں کے الفاظ سن کر روتے ہوئے پھر بھی علم حاصل کرنا، اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر اپنی تربیت پانا، ان سب کو مقدم کر کے گھر سے نکلے 18 سال کی عمر میں۔ جانے سے پہلے ماں نے ہاتھ میں ہاتھ لے کر وعدہ لیا، مجھ سے وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، ہمیشہ سچائی پر قائم رہو گے۔ ماں سے وعدہ کر کے گھر سے نکلے تو وہ ڈاکوؤں کا واقعہ پیش آیا جو میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ ڈاکوؤں کا قافلہ حملہ کر لیا اور پوچھنے پر سچ سچ بتا دیا کہ ماں نے 40 درہم دیے ہیں اور وہ ہاتھ کے نیچے بغل میں ہے۔ ایسی سچائی پر قائم رہے جسے دیکھ کر جو ڈاکو تھے سب کے سب توبہ کر لی، سب نے ڈاکو اور چوری کا کام چھوڑ دیا۔ اب وہاں پر گئے تو 40 درہم کب تک کام آئیں گے؟ 40 درہم ختم ہو گئے تو فاقے پر فاقے آنے لگے، کھانے کے لیے کھانا ملتا نہیں تھا، اور ماں جب تک زندہ رہی ماں کو پتا چلتا کہ کوئی قافلہ بغداد جا رہا ہے تو ان کے پاس کچھ پیسے دے دیتی، کچھ کھانے کو دیتی کہ میرا ایک بیٹا بغداد میں ہے، عبد القادر نام کا، اس کے باپ کا نام ابو صالح ہے، اگر میرا بچہ کہیں مل جائے، وہ علم حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، میری طرف سے میرے بچے کو کچھ کھانے کے لیے اور خرچ کے لیے یہ پیسے دے دینا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بڑی محنت اور مجاہدے سے علم حاصل کیا، کھانے کو ملتا نہیں تھا۔ ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ بازار کے اندر، ترکاری مارکیٹ کے اندر جو رات کے وقت میں سڑی بچی کچی کچھ ترکاری پڑی رہتی ہے، کچھ پتے پڑے رہتے ہیں، کم از کم ان کے ذریعے میں اپنا پیٹ بھر لوں۔ جا کر دیکھا تو ان سے پہلے کئی لوگ وہاں پر موجود ہیں، دیکھا کہ بڑے بڑے اللہ والے تقریباً 60 آدمی فقیر قسم کے سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب بھوکے ہیں، فاقے سے ہیں، سب پریشان ہیں۔
اب یہ سوچنے لگے اتنے لوگ پریشان ہیں، اب مجھے کہاں ملے گا؟ اتنے میں ایک قافلہ آیا، وہ قافلے میں ایک آدمی آیا اور آ کر پوچھا فلاں نام کا آدمی کوئی ہے؟ عبد القادر تحقیق کرتے کرتے شیخ عبد القادر کے پاس پہنچ گیا، پہنچ کر کہا کہ میں جیلان سے آ رہا ہوں، تمہاری ماں نے کچھ پیسے دیے ہیں تمہارے خرچ کے لیے کہ اس کے ذریعے اپنا جینا چلاؤ۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان سب پیسوں سے کھانا خریدا، اور جو وہ 60 فقیر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ ان کو لے کر ان کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بیٹے یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تم بھی فقیر تھے، تم بھی کھانے کے لیے محتاج کھڑے تھے، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ کہنے لگے کہ میں ایک طالب علم ہوں، علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، میری ماں نے میرے خرچ کے لیے یہ پیسے بھیجے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم تو پڑھنے کے لیے آئے ہو، یہ پیسے ہمارے اوپر خرچ کرنے کے بجائے اپنے پاس رکھ لیتے، کچھ مہینے تک گزارا ہوتا۔ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا جواب، کہنے لگے مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے ایمان والے بھائی جو کلمہ پڑھے ہوئے ہیں، جن سے میرا ایمان کا تعلق ہے، وہ بھوکے رہیں میری آنکھوں کے سامنے اور میں پیٹ بھر کر کھاؤں، مجھے پسند نہیں آئی۔ اللہ کے رسول حدیث پاک میں فرماتے ہیں کوئی آدمی پیٹ بھر کر کھائے، اس کے پڑوس میں، اس کے قریب میں کوئی آدمی بھوکا ہو اور اسے پتہ بھی چلے اور اس کی بھوک دور کرنے کے لیے کوشش بھی نہ کرے تو وہ آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے وہ صفات شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اندر عطا کیے تھے۔ ایک بار بھوک اتنی زیادہ لگی، بہت بیتاب ہو گئے، مسجد میں گئے اور محسوس ہو رہا تھا کہ اب میں چند گھنٹے کا مہمان ہوں، مجھے کچھ کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے ورنہ میری جان چلی جائے گی، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ مسجد کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں آیا مسافر، اور اپنا توشہ کھولا اور اس میں سے روٹی اور سوکھا بھنا ہوا گوشت نکال کر کھانے لگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کو دیکھ رہے تھے، وہ نوالا اپنے منہ میں لے جا رہا تھا اور ان کا منہ کھل رہا تھا۔ کاش مجھے بھی کچھ مل جاتا، لیکن پوچھنا پسند نہیں کیا کہ دوسرے لوگوں کے پاس جا کر کیا سوال کروں، بیٹھ گئے تھے۔ وہ مسافر کھاتے ہوئے دیکھ لیا اور دیکھ کر شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی دعوت دیا کہ آؤ تم بھی میرے مہمان بن جاؤ۔ 2-3 دفعہ اصرار کیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 2-3 بار انکار کرنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ جب کھا رہے تھے تو وہ مسافر پوچھنے لگا کہ بھائی تم کون ہو؟ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنا نام بتایا، پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ کہا فلاں گیلان شہر کا ہوں۔ تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ باپ کا نام بتایا تو وہ مسافر جو لقمہ لے رہا تھا اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ کر حضرت کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ بھائی تم میرے مہمان نہیں ہو، میں تمہارا مہمان ہوں، اصل میں یہ کھانا تمہاری ماں نے بھیجا ہے، میں سفر سے یہاں آ رہا تھا، تمہاری ماں نے کچھ پیسے اور یہ کھانا دیا، کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر نامی وہ بغداد میں رہتا ہے، اگر نظر آ جائے تو یہ توشہ اور یہ پیسے دے دینا، میں 3 دن سے تمہاری تلاش کر رہا ہوں، میرا جو خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا، تمہاری ماں نے جو توشہ دیا تھا، اب میں سوچنے لگا کہ اب مجبوری کی حالت آ گئی ہے، اب میں حرام بھی کھا سکتا ہوں، اس لیے تمہارا توشہ کھانے لگا تھا کہ تم نظر آ گئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے کچھ برا نہیں کہا کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے جو لکھا تھا وہ کھا لیا ہے، خوب کھلایا اور جو پیسے لائے تھے اس میں سے کچھ پیسے ہدیے بھی دیے، یہ لو تمہارے خرچ کے۔ اتنی محنت کر کے، خوب محنت کر کے علم حاصل کیا اور اللہ نے ایسا علم دیا تھا
کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بھی چٹکیوں میں حل کر دیتے تھے۔ ان کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک آدمی دماغ خراب ہو گیا تھا، بے وقوف مزاج کا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق معلّہ۔ کیسے؟ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ایک ایسی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اگر اس وقت دنیا میں کوئی دوسرا آدمی وہ عبادت کرے تو تجھے 3 طلاق۔ سر پھر گیا تھا، طلاق کو مذاق سمجھ بیٹھا ہے، آج بھی کھیل تماشا ہو گیا، کھلوڑا۔ کتنے لوگ جو ہے طلاق کے الفاظ بک دیتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے تین چیزوں کے تعلق سے فرمایا، جدہن جد وہزلہن جد۔ 3 چیزیں کو ہلکی مت سمجھو، مذاق کے اندر بھی وہ صادر ہو جاتی ہے۔ نکاح، طلاق، آزادی۔ پہلے مردوں کو غلام بنایا جاتا تھا، عورتوں کو باندی بنایا جاتا تھا۔ جیسے چیزوں کی خرید فروخت ہوتی ہے ویسے انسانوں کو بھی خریدا جاتا تھا۔ جن کو خریدتے ان کو غلام کہتے ہیں۔ آقا اپنے غلام سے مذاق میں کہہ دیتا کہ تو آزاد ہے، تو بس وہ آزاد ہو جاتا۔ پھر آقا پلٹ جاتا اور کہتا کہ میں مذاق میں کہا، شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، تو نے زبان سے نکالا، بس وہ آزاد ہو گیا۔ اسی طرح نکاح بھی 2 گواہوں کے سامنے جب ایک مرد عورت آپس میں اقرار کر لیتے ہیں، کہتا ہے کہ میں نے تجھے نکاح کر لیا، اس نے کہا کہ ہاں بس نکاح ہو گیا۔ اب کہا کہ میں تو ڈرامہ کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے، نہیں، مذاق کے اندر بھی شادی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق بھی ڈرانے کے لیے میں دے دیا، میں تو غصے میں دے دیا، اپنے آپ پر کنٹرول نہیں تھا، یہ سب بیکار کے باتیں ہیں۔ طلاق نکلا تو بس طلاق ہو جاتی ہے، کھیل تماشا نہیں ہے۔ اس نے بھی طلاق کہی، کیا طلاق؟ کہ میں ایک ایسی عبادت کروں گا کہ اگر اسی وقت دنیا میں کوئی دوسرا آدمی وہی عبادت کر رہا ہے تو تجھے 3 طلاق۔ اب ساری عبادتوں کو دیکھ لو، نماز ہے، نماز یہ پڑھ رہا ہے تو پتہ نہیں دنیا میں کتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ قرآن کا ذکر ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، روزہ ہے، کون سی عبادت؟ ہر عبادت لے لو، جب وہ آدمی عبادت کر رہا ہے دنیا میں کوئی نہ کوئی وہ عبادت کر ہی رہا ہوگا۔ اب سارے علماء کہے کہ بھئی تیرا تو طلاق ہو گیا ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، طلاق تو ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہوتے ہوتے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، کہا کہ حضرت میرا یہ مسئلہ ہے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ فوراً کہا کہ ہاں تو طلاق سے بچ سکتا ہے، مسئلے کا حل ہے۔ پوچھا کہ کیسے؟ کہا علماء جو تھے وہ بھی پریشان، انہوں نے کہا کہ حضرت اس کا مسئلہ بعد میں حل کریں گے، پہلے ہم کو بتاؤ کہ یہ طلاق کیسے نہیں پڑے گی۔ کہا کہ یہ ایک صورت ہے، وہ یہ کہ اس آدمی کو مکہ مکرمہ لے جاؤ اور کعبے کا جو متولی ہے اس سے درخواست کرو، ریکویسٹ کرو کہ بھئی 10-15 منٹ کے لیے مطاف کو خالی کرو، طواف کرنے کی جگہ کعبے کے پاس، اس کو مطاف کہتے ہیں، مطاف کو خالی کرو اور تنہا اس آدمی کو طواف کرنے کی اجازت دو۔ طواف یہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مکہ مکرمہ میں کعبے کے پاس ادا ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کہیں کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جو بھی طواف کر لے، چاہے مسجد کا کر لے، مدینے کا کر لے، کسی قبر کا طواف کر لے، وہ طواف ہے ہی نہیں، وہ شرک ہے۔ طواف صرف کعبے کا ہے۔ تو چٹکیوں کے اندر اس کا مسئلہ حل ہو گیا کہ جاؤ اس طرح کر لو، انشاءاللہ اس کے لیے طواف نہیں پڑے گا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو زبردست علم دیا تھا، اور جب پڑھانے کے لیے بیٹھے تو ان کے سامنے پڑھنے والے شاگرد اور ان کا بیان سننے والا مجمع 40,000 سے لے کر 70,000 تک رہتا تھا، اور اللہ نے یہ کرامت دی تھی 70,000 کے مجمع میں جو آدمی سب سے آخر میں بیٹھتا
सामने पहले बैठा हुआ आदमी शेख की बात को जैसे सुनता था, 70,000वां आदमी भी वैसे ही उनकी बात को सुनता था। कोई माइक का निजाम नहीं, कोई दूसरी आवाज पहुंचाने का निजाम नहीं। अल्लाह ने करामत ये दी थी, जब बयान करने के लिए बैठते उतना मजमे तक आवाज साफ पहुंच जाया करती थी। ये शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की करामत है। आज 500 आदमी को हम लोग नहीं पहुंचा सकते। मस्जिद के आखिर में कोई बैठ गया तो मेरी आवाज नहीं आ सकती चीख कर बोलने पर, लेकिन अल्लाह ने हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को यह करामत दी। पहला आदमी जैसे सुनता था, 70,000वां आदमी भी वैसे ही उनकी बात को सुना करता था। और बात के अंदर भी इतनी तासीर थी, ऐसे जोश और वलवले से बयान करते थे। किताबों में लिखा है, हर बयान के बाद कई लोगों का इंतकाल हो जाता था। लोग बात को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। दिल से निकली हुई बात दिल पे ऐसा असर करती थी, कई लोगों का इंतकाल हो जाया करता था। और जब किसी बेदीन आदमी को देखते, ऐसा कुढ़ते, ऐसा दर्द करते और ऐसा समझाते, और बाज दफा ऐसा जोश में आकर कहते, ऐ चांद, ऐ सितारों, ऐ सूरज, तुम भी मेरे साथ आ जाओ और जाकर इन बेदीन लोगों को जाकर समझाएंगे कि अल्लाह के सामने आकर सजदा करो। अल्लाह ने शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह को औलाद भी अच्छी दी थी। उनके बेटे शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं, हमारे अब्बा ने 4 शादियां की और 4 बीवियों से 40 पर 9 बच्चे हुए। 20 पर 7 लड़के थे और बाकी सब लड़कियां थी। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह का जुमला, मुझे अल्लाह ने इतने बच्चे दिए लेकिन कभी भी मेरे दिल में ये वसवसा भी नहीं गुजरा कि इन बच्चों की परवरिश का क्या होगा। बच्चों के ताल्लुक से कभी भी मैं टेंशन नहीं लिया कि इनके रोजी का मसला कैसा, कैसे परवरिश करेंगे। कोई फिक्र मेरे दिल के अंदर पैदा नहीं हुई। क्यों पैदा नहीं हुई? अल्लाह ने जब वादा किया है कुरान पाक में, ला तक़्तुलू औलादकुम मिन खश्यति इम्लाक नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम। ऐ लोगो, तंगी के डर से कभी अपने बच्चों को कत्ल मत करो, बच्चों के पैदाइश होने को मत रोको। नहनु नर्ज़ुकुकुम, हम उनको रोजी देंगे और तुमको भी रोजी देंगे, टेंशन मत लो, अल्लाह का वादा है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा, कोई भी जानदार दुनिया के अंदर पैदा होता है उसका रिज़्क़ अल्लाह के जिम्मे है। अच्छी तरह तजुर्बा करके देख लो, सब बड़े लोग बैठे हैं, सब औलाद वाले हैं, अच्छी तरह पूछ पूछ कर देख लो। जब शादी होती है, शादी होने के बाद आमदनी के अंदर अल्लाह इजाफा करते हैं। क्यों? पहले तू तन्हा था, अब तेरे पास बीवी आई है, उसका खर्चा भी रहता है, इसलिए अल्लाह शादी के बाद उसकी रोजी के अंदर इजाफा कर देते हैं। और जब एक बच्चा होता है और उसकी रोजी के अंदर बरकत होती है। जब 2 बच्चे हुए और बरकत होती है। जितने बरकत, जितने औलाद बढ़ती है, उतने अल्लाह पाक जो है रोजी के इंतजाम कर देते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी है और गैरों का ख्याल है, गैरों का अकीदा है, हम दो हमारे दो, बस 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं। क्यों? परवरिश करने के लिए तकलीफ होगी, ज़मीन नहीं मिल रही है, घर नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अल्लाह का वादा है, जितने होंगे सबकी परवरिश अल्लाह पालता है, कोई इंसान किसी की परवरिश नहीं करता। हमारा अकीदा है, अल्लाह की मर्जी के बगैर दुनिया के दरख्तों का एक पत्ता हरकत नहीं कर सकता। क्या हम परवरिश करेंगे बच्चों की? हम ही तो बस जरिया है, बाकी सब करने वाली जात अल्लाह की है। जो बच्चा आता है अपने मुकद्दर की रोजी लेकर आता है, बस हमको जरिया बनना है, अल्लाह की जात पर तवक्कुल करना है, अल्लाह पाक सब असबाब जाहिर अता कर देंगे। शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इतनी औलाद हुई,
کبھی بھی میرے دل کے اندر یہ وسوسہ بھی نہیں آیا اتنے بچوں کو میں کیسے پالوں گا، کیسے پرورش کروں گا۔ اللہ پر ایسا ایمان تھا، اللہ پر ایسا یقین تھا۔ ایک مرتبہ بیان کرنے کے لیے بیٹھے، نصیحت کر رہے ہیں، اور بڑے تاجر بھی بنے، بہت بڑے مالدار بھی بنے، اللہ نے دولت بھی دیا، بڑے بڑے پانی کے جہاز تھے جو سامان کو یہاں سے وہاں کر لایا کرتے تھے۔ بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ حضرت آپ کا جو جہاز تھا وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے۔ حضرت تھوڑی دیر خاموش ہوئے، دل کی طرف جھکا اور سر اٹھائے، کہا الحمدللہ کہہ کر پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ ایک دو گھنٹے کے بعد دوسرا آدمی آیا، کہا کہ آپ کو جو انفارمیشن ملا ہے وہ غلط ہے، جہاز آپ کا نہیں دوسروں کا ڈوبا ہے، آپ کا جہاز تو صحیح سالم آ گیا۔ اب پھر سر جھکائے، پھر کہا الحمدللہ، اور پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ سامنے شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے، ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کوئی بھی تکلیف ہو تو اس وقت انا للہ پڑھنا چاہیے، آپ کو جب مصیبت کی خبر پہنچی اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور خوشی کی خبر پہنچی اس وقت بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مصیبت کی خبر سن کر سب سے پہلے میں اپنے دل کی طرف جھانکا کہ یہ خبر سن کر میرا دل کیا کہہ رہا ہے، تو میرا دل کہہ رہا تھا جو دولت اللہ نے دی تھی اللہ نے لے لی، اس میں فکر کرنے کی کیا بات ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ جب اپنے بندے کے اوپر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس میں خیر چھپا رہتا ہے، اس لیے میرا دل مطمئن تھا تو میں نے الحمدللہ کہا۔ اور جب دوسری مرتبہ خوشی کی خبر ملی تو اس وقت بھی دل کو دیکھا کہ میرا دل کیا کہہ رہا ہے، تو میرا دل کہہ رہا تھا وہی بات، لینے والا بھی وہی، دینے والا بھی وہی، نہ جانے سے غم ہوا نہ لینے سے کوئی خوشی ہوئی۔ دے دے تو اللہ کا فضل ہے، اگر لے لے تو اللہ کا عدل ہے، انصاف ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں ایک نصیحت ملتی ہے۔ ہم محبت کرتے ہیں اولیاء اللہ سے تو اصل میں اولیاء اللہ کے ان واقعات کو دیکھ کر عبرت لینا چاہیے۔ آج ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ گئی، ڈائریکٹ اللہ کے اوپر شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا۔ پیدا ہونے سے لے کر اب تک اتنے احسانات آئے، شکر کا الفاظ تو زبان سے نہیں نکلا، جب کوئی مصیبت آ گئی بس اللہ پر شکوے شکایت ہے، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کہیں کو ایسا کرتا ہے۔ یہ لفظ بھی ہمارے زبان سے سچے پکے ایمان والے کے لیے نکالنا نہیں چاہیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایسے تقوی پرہیزگاری اللہ کی عبادت کرنے والے، خود ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں جنگل کے اندر بیٹھا تھا، عبادت کر رہا تھا اللہ کی، پیاس لگی بہت شدت کی، تو اچانک دیکھا کہ آسمان سے بارش برسنے لگی اور ایک سونے کا پیالہ، سونے کا پانی سے بھرا ہوا منہ کے سامنے آ گیا۔ میں لیا اور اس پانی کو پیا، میری پیاس بجھ گئی۔ اچانک ایسا دیکھا کہ مشرق سے مغرب تک ایک روشنی پھیل گئی، ایک نور پھیل گیا، اس کے اندر سے آواز آئی۔ کیا آواز؟ میرے بندے عبد القادر، میں تجھ سے راضی ہو گیا، اب میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب اس کے بعد تجھے عبادت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے تیرے اوپر 5 نمازیں معاف کر دی اور جتنی چیزیں حرام ہیں ان سب کو میں نے حلال کر دیا۔ یہ آواز سنتی ہے فوراً زبان سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کہ یہ تو شیطان کا حملہ ہے۔ جیسے ہی اعوذ باللہ پڑھا سب نور غائب ہو گیا اور ایک آدمی بھاگتا ہوا نکلا، اور پھر آواز آئی، میرے بندے عبد القادر، تو نے شیطان کے وسوسے سے بچ گیا، اچھا کیا،
تجھے تیرے علم نے بچا لیا، اب تو اپنے علم پر عمل کر۔ تو فوراً کہا کہ یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، اعوذ باللہ پڑھا، اور فوراً کہا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچایا ہے۔ تو شیطان بھاگتا ہوا کہا کہ عبد القادر، اب یہ جو میں نے تیرے اوپر حملہ کیا تھا، یہ وہ حملہ تھا کہ تجھ جیسے بڑے بڑے اللہ والوں کو اس مقام پر لا کر 70,000 ولیوں کو میں نے اسی مقام سے گرا دیا تھا، لیکن تو میرے ہاتھ سے بچ گیا۔ اس وقت بھی حضرت شیخ عبد القادر کہنے لگے، میں نہیں بچا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے بچا لیا۔ ایسے سنتوں کے پابند تھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ تربوز لائے، جسے ہم لوگ کلنگڑا کہتے ہیں۔ حضرت چاقو لیے اور کاٹنے سے پہلے تھوڑی دیر رکے، سوچنے لگے۔ پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ تو پوچھا کہ بھائی اللہ کے رسول تربوز کو کیسے کاٹتے تھے، کھڑا کر کے یا لٹا کر؟ خود بہت بڑے عالم تھے، محدث تھے، حضرت کو علم نہیں تھا، تو سامنے والوں سے پوچھا، سب نے کہا کہ حضرت ہمیں علم نہیں ہے، کوئی حدیث بھی نہیں پہنچی ایسی کہ اللہ کے رسول کھڑا کاٹتے تھے یا آڑا، جیسے بھی کاٹو تربوز ہے کاٹ سکتے ہیں۔ لیکن سنتوں کا شوق ایسا تھا، تحقیق کرتے تھے کہ ہر بات میں کہ اللہ کے رسول یہ کام کیسے کرتے تھے۔ جب تحقیق کے بعد کچھ بھی پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے رسول کس طرح کاٹتے تھے، تو زندگی بھر کبھی تربوز نہیں کھایا کہ میں سنت کے، ہو سکتا ہے کہ میں کھڑا کاٹوں، اللہ کے رسول لٹا کر کاٹے ہوں تو سنت کے خلاف ہو جائے گا، جو عمل سنت کے خلاف ہو وہ عمل مجھے پسند ہی نہیں ہے، زندگی بھر تربوز نہیں کھایا۔ دیکھو کیسے عامل تھے۔ سینکڑوں واقعات حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں لکھے گئے ہیں۔ حضرت خود جو ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں، آج ہم انسانوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، حضرت کے بیانات اٹھا کر دیکھیں، شرک کے خلاف، یہاں تک کہ خود حضرت نے فرمایا ہے کہ کبھی میرے قبر کے پاس بھی میرے مرنے کے بعد کوئی آئے تو قبر کو ہاتھ تک مت لگائے، وہاں پر کھڑے بھی ماہ و تعظیم کے لیے، خود بھی منع کیے، لیکن ان کا نام لینے والے ہم لوگوں کی حالت کیا ہو گئی۔ شیخ عبد القادر جیلانی کو اللہ بنا دیا، ڈائریکٹ انہی سے مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ ان کے نام پر جانور ذبح کر رہے ہیں، ڈائریکٹ ان کے نام پر دعوتیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کا جو پیغام ہے وہ پیغام ہم لوگ بھول گئے۔ ان کی زندگی کے واقعات کو دیکھیں، کیسے اللہ کے عبادت گزار، کیسے زبان کے سچے، کیسے سنتوں کے پابند، کیسے اللہ پر یقین رکھنے والے۔ اصل میں یہ چیز لینا چاہیے تھی، وہ سب چھوڑ کر ہم لوگوں نے کیا لیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر صرف 11ویں شریف کو ایک پکڑا، دعوت کھائیں گے، بس جانور ذبح کریں گے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پر۔ سب علماء سے پوچھ کر دیکھو، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی جو جانور کٹتا ہے اس کا گوشت کھانا حرام ہو جاتا ہے، نبی کا نام تک نہیں لے سکتے، کسی کے ولی کے نام پر کٹا ہوا گوشت حرام ہوتا ہے، وہ گوشت ہم لوگ کھا رہے ہیں، ولی کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عبادت ہو صرف اللہ کے نام پر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی فاتحہ کرنا کیا غلط ہے، قرآن پڑھتے ہیں، دعوت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، 11ویں کرنے میں کیا گناہ ہے؟ بے شک کرو، لیکن کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ دعوت کرنا ہے تو فلاں تاریخ کو آپ نے طے کیوں کر لیا؟ ہر دن کرو، شعبان میں بھی کرو، رمضان میں بھی کرو، ان کے نام پر دعوتیں کھلا کر ایصال ثواب کرو، کر سکتے ہیں۔ ایصال ثواب میں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھ لیں، مردوں کے ایصال ثواب کرنے کے لیے جو کھانا پکایا جاتا ہے اس کو صرف فقراء کھا سکتے ہیں، غریب لوگ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، زکوٰۃ لے سکتے ہیں، ایسے لوگ دعوت کھا سکتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ ایصال ثواب کے نام پر چہلم پر بھی دعوت ہو رہی ہے۔ کون کھا رہے ہیں؟ مالدار بھی کھا رہے ہیں، سید بھی کھا رہے ہیں، سب کھا رہے ہیں۔
لوگ آ کر پوچھتے ہیں چہلم میں دعوت کرے تو کیا غلطی ہے؟ بھئی غلطی یہ ہے کہ آپ نے جو 40 دن طے کر کے فکس کر لیا ہے یہی غلطی ہے۔ دوسرے دن دعوت کرو، تیسرے دن دعوت کرو، سال بھر دعوت کرو، 40ویں دن ہی دعوت کرنا، برسی کے دن ہی دعوت کرنا کہ دوسرے دن نہیں کرنا، یہ غلط ہے۔ باقی ایصال ثواب کے بہت سارے طریقے ہیں۔ ہم لوگ آدھے گھنٹے سے بیان سن رہے ہیں۔ دین کی بات کرنا بے شک عبادت ہے۔ ابھی بیان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں کہ یا اللہ ہم نے جو بیان سنا اب تک جو عبادت تھی اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی کو پہنچاتے ہو گیا ایصال ثواب۔ کتنے آسان طریقوں کو چھوڑ کر 2 رکعت نماز پڑھی اللہ کے لیے، شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے نہیں، کوئی بھی عمل کسی کے نام سے نہیں۔ کوئی عمرے کو جا رہا ہے، کہا کہ میری طرف سے بھی عمرہ کرو، میری طرف سے بھی طواف کرو، تو جا کر فلاں کی طرف سے میں طواف کر رہا ہوں، نہیں، طواف کر رہا ہوں اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ کے لیے۔ باپ کے نام پر صدقہ دے رہے ہیں، باپ کے نام پر نہیں، اللہ کے لیے صدقہ دے رہا ہوں۔ اب ایصال ثواب کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ دے کر اللہ سے یوں کہو کہ یا اللہ اس کا ثواب ان کو پہنچا دے، بس ہو گیا ایصال ثواب۔ اس کے لیے مستقل دعوت کرنا اور دھوکہ دینے والے، پیٹ پالنے والے لوگوں کو بلا کر عقیدے خراب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اپنی نماز پڑھ لیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھو، سلام پھرنے کے بعد دعا کرو کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے ابا کو پہنچا دے، ہو گیا ایصال ثواب۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ 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 پڑھے اور کہیں کہ یا اللہ اس کا ثواب ہمارے ابا کو پہنچا دے، ہو گیا ایصال ثواب۔ اب ان سب کو چھوڑ کر من گھڑت طریقوں کو ہم نے ایجاد کر لیا۔ 40ویں دن مرحوم کے 40ویں دن ہی دعوت کریں گے، تیسرے دن ہی زیارت کو جائیں گے، برسی کے دن ہی دعوت کریں گے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کا جب وفات کا دن آئے گا ربیع الثانی میں، اسی کے اندر ہم لوگ 11ویں کریں گے، ان کے نام پر ایصال ثواب کریں گے۔ یہ سب ہم لوگ فکس کرنے کی وجہ سے غلط ہو جاتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں، ان کا نام لے کر غلط کام کرنے کے بجائے ان کی زندگی کو سوچے، کیسے نمازوں کے پابند تھے، کیسے عبادت کے پابند تھے، کیسے تقوی پرہیزگاری ان کے اندر تھی، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہی ہے سچ میں ولیوں کی محبت۔ ولیوں کی محبت کا نام لے کر مزاروں کے اوپر چادر ڈالنا اور خوب کھانا کھلانا اور نیتیں کچھ بھی نہیں، یہ سب غلط طریقے ہیں جو آج کے زمانے کے اندر رائج ہو گئے ہیں۔ ان سب کو ختم کر کے ولیوں کا جو صحیح مقصد ہے، ان کی جو صحیح زندگی ہے، اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے ولی بننے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو وہ باتیں بتا کر گئے ہیں ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی آخری بات بتا رہا ہوں، حضرت کہتے ہیں آج لوگوں کی حالت کیا ہو گئی ہے، مثال دیتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا تھا، سامنے دیکھا کہ بہت عالیشان مسجد ہے، مینارہ بھی ہے، گنبد بھی ہے، کلمہ نکر ہے، اندر گیا تو دیکھا کہ پورا کا پورا بت خانہ ہے، یہاں یہ بت رکھا ہوا ہے، وہاں وہ بت رکھا ہے۔ یہ مثال دے کر فرماتے ہیں آج ہم مسلمانوں کی حالت بھی یہی ہو گئی ہے، اس زمانے کے لوگوں کو دیکھ کر حضرت کہہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں اگر آج زندہ ہوتے تو حضرت کیا کہتے، کہ سامنے سے ٹوپی مسلمانوں کی، جھبا مسلمانوں کا، نام مسلمانوں کا، لیکن اندر یہود و نصارہ کی محبت بیٹھی ہوئی ہے۔ سب طریقے یہود و نصارہ کے، نبی کے سنتوں سے محبت نہیں ہے۔ پیدائش سے لے کر محبت مرنے تک کس کے طریقے ہیں؟ یہودیوں کے، نصرانیوں کے، غیروں کے، مال کی اندھی محبت، لڑائی جھگڑے نفرتیں اور جتنے رسومات بدعات سب اندر بھرے ہوئے بت کی شکل کے اندر، اور ظاہر میں
ٹوپی بھی ہے، جھبا بھی ہے، نام بھی مسلمان ہے، لیکن اندر غیروں کا بت بھرا ہوا ہے۔ تو ان بتوں کو خالی کرنا ہے اپنے دل سے۔ اللہ کی سچی محبت، وحدانیت، تقوی، پرہیزگاری، یہی اصل چیزیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔